خلاصہ کلام 2 شوال سے لے کر 29 شوال تک 6 روزے پورے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو علم نہیں رکھتے اور رسوم و رواج میں پڑ جاتے ہیں، وہ ایک عید مناتے ہیں، شش عید، وہ شوال کے 6 روزے پورے کر کے شش عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ جہالت اور گمراہی کی بات ہے، یہ قرآن و حدیث اور سنت کی بات نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، ایک آدمی ہے، اس کے فرض روزے بھی قضا باقی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس کے ذمے قضا روزے باقی ہوں وہ نفل روزے رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب جی ہاں رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ قضا روزے ہی پورے کر لے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ قرض ہے، موت کا پتہ کوئی نہیں، تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ زیادہ اہم ہے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہم شوال کے نفلی روزوں میں قضا کی نیت بھی کر لیں تو کیا ایک وقت میں 2 نیتیں اس کے فرض کے ساتھ جمع ہو جائیں گی؟ تو مفتی حضرات بتاتے ہیں کہ نہیں ہوں گی، قضا روزے کی نیت میں صرف قضا ہی کی نیت کی جائے گی اور نفل کے اندر قضا کی نیت نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری مستورات ہیں جن کے روزے اس سال کے، پچھلے سال کے اور پتہ نہیں 10 سالوں کے باقی ہوا کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بہت اہتمام کے ساتھ اپنے فرض روزوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شوال کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کو قبول بھی فرمائے۔ نیکی ہے جتنی ہو جائے، یہ قیامت کے دن ہی انشاءاللہ العزیز اس کا اجر و ثواب اللہ عطا فرمائیں گے اور اس کی اہمیت بھی وہیں معلوم ہوگی۔ تو شوال کے 6 روزے رکھنا نبی علیہ السلام نے بتایا، جس نے رمضان کا مہینہ روزے رکھے، 6 شوال کے روزے رکھ لیے، اس کو پورا سال روزے دار رہنے کا ثواب ملے گا۔ محنت تھوڑی ہے اور اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار کے بارے میں کچھ فضائل، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، استغفار کہتے کس کو ہیں؟ استغفار کہتے ہیں اپنے گناہوں پر دل سے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اس خیال کا پیدا ہو جانا کہ غلطی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، میں غلطی کر بیٹھا، یا اللہ بس معاف کر دیجئے، یہ استغفار کی کیفیت ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اس شخص کے لیے مبارکباد کے الفاظ ہیں کہ جس کے نامہ اعمال میں خوب کثرت کے ساتھ استغفار ہو۔ ہمیں چاہیے استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفار کی کوئی نہ کوئی تسبیح ہم پڑھتے رہا کریں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اچھا، بعض لوگ صرف کہتے رہتے ہیں استغفار استغفار استغفار، یہ استغفار کچھ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یا پھر اردو میں معافی مانگ لیں، پنجابی میں مانگ لیں، خالی استغفار کچھ لوگ کرتے ہیں استغفار تو یہ استغفار یہ نامکمل سی چیز ہے۔ استغفر اللہ، اس طریقے سے انسان متوجہ کرے اللہ کی رحمت کو، یہ سنت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وضو ہو بہت اچھا، وضو نہ ہو تب بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ذات، آپ کبھی ایک ہی مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کر لیتے اور کبھی 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے۔ تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے، ہم خود سوچیں۔ استغفار ایک ایسی نعمت ہے، اس سے اللہ رب العزت کی صفت غفاریت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے استغفار کریں، گناہ بھی ان سے جب ہو جائیں، گناہ کے بعد یہ استغفار کریں، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو استغفار کی کثرت بہت مطلوب ہے اور اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں، اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو بہت آسانی ہو گئی، دن رات ہم سے غلطیاں کوتاہیاں کمیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، تو ہمارے لیے تو ایک آسان سی چیز اللہ نے عطا فرما دی، میرے بندو
تم استغفار کر لیا کرو، میں اپنی رحمتوں میں تمہیں شامل کر لیا کروں۔ ایک تو استغفار کیا جاتا ہے گناہوں کی معافی کے لیے، لیکن استغفار کے دنیاوی فائدے بھی بے پناہ ہیں، بہت فائدے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا حضرت دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کچھ پڑھنے کو بتائیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا حضرت دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، پانی کے مسائل ہیں، تو بارش ہو جائے، کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ پھر کوئی بندہ آیا، اس نے کہا حضرت دعا کریں، بڑا تکلیف میں ہوں، مالی تنگی ہے، پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، کچھ پڑھنے کو بتائیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت شادی ہو گئی، اتنا عرصہ ہو گیا، اب اولاد نہیں ہے، تو کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا حضرت باغ ہے، دعا کرے پھل اچھا ہو جائے، کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ کہا استغفار کرو۔ ایک آیا کہ جی نہروں کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے کچھ دعا کر دیں، کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ تو تمام لوگوں کو ایک ہی بتایا۔ تو ایک طالب علم نے پوچھا حضرت یہ کون سا آپ کے پاس جینرک فارمولہ ہے کہ ایک ہی دوائی سب کو، ایک ہی وظیفہ اور ایک ہی چیز سب کو بتائی جا رہی ہے، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم سچے دل کے ساتھ استغفار کرو، وہ تمہارے پانی کے مسئلے حل کرے گا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ جی کسی نے ڈیم بنا لیے، پانی نہیں ہے، فلاں مسئلے، پوری قوم استغفار کرے، پانی کے مسئلے اللہ حل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ سچے دل سے استغفار کرو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ تمہاری مدد میں کروں گا۔ تمہیں نرینہ اولاد چاہیے، ارے میرے بندو مجھ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تمہاری نرینہ اولاد سے مدد کروں گا، نرینہ اولاد عطا کرو۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، اولاد ہوتی ہے شادی کے بعد، اور استغفار سے اللہ فرما رہے ہیں ملے گی نرینہ اولاد۔ جو شادی شدہ ہیں ان کو تو ملے ہی کی ملے گی انشاءاللہ، لیکن جن کی شادی نہیں ہوئی تو وہ بھی استغفار کریں گے تو شادی ہو جائے گی، اس کے بعد نرینہ اولاد مل جائے گی۔ تو شادی میں رکاوٹ ہے، دیری ہے، تو استغفار توجہ کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ یہ نکتہ بھی قرآن مجید سے نکل رہا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میرے بندو تم استغفار کرو، میں تمہارے باغوں کے پھل اچھے کر دوں گا، تمہارے باقی مسئلے بھی میں حل کر دوں گا۔ باغ کا پھل کا کیا مراد ہے کہ ہم جا کے پہلے آم کا باغ لگائیں، سنگترے کا باغ لگائیں؟ بھائی ایک دکاندار ہے، اس کی دکان اس کا باغ، اور اس کا جو ریٹرن ہے، نفع ہے، وہ اس کا پھل ہے۔ ایک آدمی کا کارخانہ ہے، جو پروڈکشن ہے وہ اس کا پھل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں جس سرکل میں بھی انسان ہے اس کے کام میں برکت اور آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو ایک استغفار سے دیکھیے سارے ہی تو مسئلے تقریباً حل ہو گئے، اولاد کا مسئلہ حل، کاروبار کا مسئلہ حل، پیسوں کا مسئلہ حل، گناہوں کی معافی کا مسئلہ حل، پانی کا مسئلہ حل، ہمارے تقریباً مسئلے تو حل ہو گئے۔ تو استغفار ایسی نعمت ہے، یہ استغفار ہمیں پوری زندگی کرنا ہے، پوری زندگی کرنا ہے، اس سے کبھی نجات نہیں ہو سکتی۔ اس سے مطلب اس سے نجات کا لفظ غلط بول گیا، اس سے ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے، اس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ استغفار ہمیں ہر حال میں کرنا ہی ہے۔ جو نیک ہے وہ بھی اور جو گناہ گار ہیں وہ بھی، سب نے استغفار کرنا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو گناہوں کے بعد استغفار نہیں کرتے، شریعت نے تو ہمیں نیکی کے بعد استغفار کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یہاں ایک بہترین نکتہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ شریعت نے تو ہمیں نیک اعمال کے بعد بھی استغفار کا حکم فرمایا ہے۔ دیکھیے وضو کرنا ایک عبادت ہے، انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کے جہاں جہاں پانی ڈلتا ہے وضو کرتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے بعد ایک دعا سکھائی گئی،
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इसने नेकी की है, नेकी के बाद कह रहे अल्लाह माफ़ कर दीजिए। तो शरीयत तो कहती है नेकी के बाद भी इस्तिग़फ़ार करो। वुज़ू के बाद एक और अमल है, वो है नमाज। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीन का सुतून है नमाज, मेरी आंखों की ठंडक है नमाज, मोमिन की मेराज है नमाज। नमाज का इस्लाम में ऐसा मामला है जैसे जिस्म के अंदर सर की हैसियत हुआ करती है, यानी जो नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन सलामत नहीं। तो नमाज इतनी बड़ी इबादत, जब इंसान नमाज पढ़ लेता है और नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरता है, तो सलाम फेरने के बाद क्या कहता है? एक दफ़ा कहता है अल्लाहु अकबर और 3 दफ़ा कहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अजीब बात, नमाज पढ़ी है, इबादत की है, कोई गुनाह थोड़ी किया है जो माफ़िया मांग रहा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या मतलब? अल्लाह जो आपकी शान के मुताबिक इबादत करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर सका, प्लीज़ 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 अल्लाह कबूल कर लीजिए। तो नेकी के बाद इस्तिग़फ़ार की तालीम हम तो गुनाह के बाद नहीं करते। और गौर कीजिए, नमाज़ों में एक बहुत आला दर्जे की नमाज है, वो है तहज्जुद की नमाज। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो फ़र्ज़ थी, उम्मत के लिए वो फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़े दर्जे की नमाज ज़रूर है। यहाँ एक तहज्जुद की नमाज में एक इल्मी नुक्ता भी है। तहज्जुद की नमाज के बारे में कुरान मजीद में आता है वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप तहज्जुद की नमाज पाबंदी से, शौक़ व ज़ौक़ से अदा कीजिए, आपका रब आपको मक़ाम महमूद अता फरमाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम को तहज्जुद की पाबंदी से मक़ाम महमूद का वादा, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि जो उम्मती पाबंदी से तहज्जुद की नमाज अदा करेगा, इसको क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम को मक़ाम महमूद मिलेगा और इसको शफ़ाअत रसूल मिलेगी। ये एक सीक्वेंस है, एक ताल्लुक़ है आपस में। तो तहज्जुद की नमाज बहुत बड़ी इबादत है। कुरान मजीद के अंदर तहज्जुद गुजारों का एक नक्शा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून। वो लोग जो सारी रात इबादत करते थे, थोड़ा आराम किया करते थे, जब सुबह सहरी का वक्त होता इस्तिग़फ़ार किया करते, माफ़ी मांगा करते। सारी रात क्रिकेट खेलने वाले नहीं, गेम खेलने वाले, फेसबुक पे बैठने वाले, हराम गुफ्तगू करने वाले, ना ना ना, सारी रात अल्लाह के सामने इबादत करने वाले जब सुबह होती है सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। हम तो गुनाहों के बाद इस्तिग़फ़ार नहीं कर पाते, शरीयत ने तो नेकियों के बाद इस्तिग़फ़ार की तालीम दी। और गौर कीजिए, हज कितना बड़ा अमल, पिछली ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हदीस के अंदर आता है कि मैदान अरफात में अल्लाह की इतनी रहमत होती है, अगर कोई हज करने वाला हाजी ये सोचे कि शायद आज मेरे गुनाह माफ़ ना हुए हों, अल्लाह नाराज़ होते हैं उस शख्स के ऊपर, तुम मेरी रहमत को क्यों तंग करते हो, क्यों छोटा करते हो। अल्लाह उस शख्स पे नाराज़ होते हैं जो ये समझे कि आज मेरी मग़फ़िरत ना हुई हो। कितनी बड़ी इबादत। इस दिन के बारे में देखिए, कुरान मजीद के अंदर आता है सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास वस्तग़फ़िरुल्लाह। ये लोग जो अभी मिना में वक्त गुजार के अरफात आए, अब ये वापस अपनी तरफ आ रहे हैं, इनको क्या कहा जा रहा है? जो सारे गुनाह माफ़ करवा के आ रहे हैं, इनको कहा जा रहा है कि ये इस्तिग़फ़ार करें। तो हज के बाद भी इस्तिग़फ़ार, वुज़ू के बाद इस्तिग़फ़ार, नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार, तहज्जुद की नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार, और फिर हज के बाद भी इस्तिग़फ़ार। और गौर कीजिए, दावत और दीन के काम के बाद भी इस्तिग़फ़ार। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, खुशबुओं से ज़्यादा मुअत्तर और पाकीज़ा ज़िंदगी, मुनव्वर ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी अल्लाह का पैगाम लोगों को पहुँचाते रहे। और जब बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया तो कुरान मजीद के अंदर एक सूरत नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु। मेरे महबूब आप भी इस्तिग़फ़ार कीजिए। अब गौर कीजिए, हम तो गुनाहों के बाद इस्तिग़फ़ार ना करें, और शरीयत जो है कैसे हमें इस्तिग़फ़ार की तालीम दे रही है। तो गौर करने की बात है, कोई आदमी इस्तिग़फ़ार से बेनियाज और मुस्तग़नी नहीं हो सकता, कितना ही बड़ा नेक और कामिल क्यों ना हो या कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो।
ہر ایک کو چاہیے کہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مل کے رہے گی۔ ہمارا استغفار جو ہوتا ہے نا، یہ بیچارہ مزید استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ رابعہ بصریہ فرمایا کرتی تھیں، استغفارنا یحتاج الی استغفار، یہ جو ہمارا استغفار کرنا ہے یہ مزید استغفار کا محتاج ہے۔ کیوں؟ کہ زبان سے تو استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، دل میں وہی گناہوں کے ارادے ہوتے ہیں۔ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف کر دے، لیکن دل کے اندر وہی جو کرتوت ہوتے ہیں وہ چھوڑنے کے ارادے نہیں ہوتے۔ تو دل کو بھی حاضر کرنا ہے، دل سے معافی مانگنی ہے، پھر انشاءاللہ العزیز معاملہ بنے گا۔ الندم توبہ، دل کی جو ندامت ہے نا، یہ بہت ضروری، بہت ضروری۔ تو استغفار کی کثرت تو ہر ایک کو چاہیے، ہر وقت چاہیے، ہر حال میں چاہیے، کوئی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ قبولیت دعا کا وظیفہ بھی بتا دیں، بہت لوگوں کو طلب ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے اس میں اعظم بتایا تھا، تو آج قبولیت دعا کا ایک وظیفہ سمجھ لیجئے، بڑا پکا۔ ایک واقعہ سن لیجئے، اسی میں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے دل میں سفر کا خیال پیدا ہوا کہ چلو میں سفر کرتا ہوں، تو وہ نکل پڑے شہر سے اکیلے ہی۔ رات عشاء کی نماز کسی جگہ کسی بستی میں نماز پڑھی۔ آپ کے دل میں تمنا یہ تھی کہ میں رات اسی مسجد میں گزار لوں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے رہے۔ مسجد کے اندر جو خادم تھا وہ گھر جانا چاہتا تھا، بند کرنا چاہتا تھا کہ لاک کرو اور جاؤ۔ اس نے دیکھا بڑے میاں بیٹھے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے۔ وہ آیا کہنے لگا حضرت ذرا آپ مہربانی کر کے چلے جائیں۔ حضرت بیٹھے رہے، اس کو غصہ چڑھ گیا۔ میں کہا آپ کو آواز نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آتی بات؟ اس نے کچھ اس قسم کا جب مس بیہیو کیا نا، تو حضرت پھر خیر نماز کے بعد اٹھے تو مسجد سے باہر نکلے۔ جو بستی تھی کوئی ذرا ٹھنڈا سا ماحول تھا، خنکی سی تھی، تو مارکیٹ تو سب بند تھی۔ اس زمانے میں تو ویسے بھی جلدی بند ہو جاتی ہے، ہم تو لاک ڈاؤن میں جلدی بند کرتے ہیں، وہ ویسے بھی جلدی بند کرتے تھے۔ خیر جب وہ باہر نکلے نا، تو ایک نان بائی کی دکان نظر آئی۔ وہ روٹیاں لگا رہا تھا، اور جیسے تندور پہ ہمارے ہاں روٹیاں لگتی ہیں، اس قسم کا کوئی تندور ہوگا، تو وہاں کچھ سیک بھی تھا۔ یہ اس کے قریب گئے، اس کے بعد جا کے کہا کہ بھائی بھتیجے اگر تم اجازت دو تو میں یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، کچھ رات گزار لوں، کچھ وقت گزار لوں، پھر چلا جاؤں گا۔ وہ بڑا اچھے اخلاق کا آدمی تھا کہ جی جی بالکل آپ بیٹھیے۔ اب وہ بیٹھ گئے۔ اب وہ جو نان بھائی تھا نا، اس کا ایک عجیب عمل تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس کو دیکھا کہ اس کا عمل کیا ہے کہ وہ روٹی کا پیڑا بنا رہا ہے نا، پیڑا اگر بنا رہا ہے تو استغفار، اس کو جناب وہ بیل رہا ہے تو استغفار، اور جناب وہ تندور میں لگا رہا ہے تو استغفار، روٹی باہر نکال رہا ہے تو استغفار، کسی کسٹمر کو دے رہا ہے تو پھر استغفار، پیسے لیتے ہوئے استغفار، ہر کام کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی، وہ استغفر اللہ العظیم، استغفار کے کلمات ادا کیے جا رہا ہے، استغفر اللہ کیے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے معافی۔ یہ کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جانتے تھے کہ جس کے پاس استغفار کا دروازہ کھل گیا، جو کثرت سے یہ کرتا ہے، اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، اس نوجوان سے پوچھا، ہے نوجوان میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تمہارا عمل ابھی نوٹ کیا ہے، تم استغفر اللہ خوب کثرت سے پڑھتے رہتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا تمہیں فائدہ کیا ملا؟ کیونکہ جانتے تھے کہ اس کا فائدہ ایسا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، اس کا فائدہ لازمی ملنا ہی ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ نوجوان بھتیجے ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں اس کا فائدہ کیا ملا؟ نان بھائی نے کہا حضرت بات یہ ہے، مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا، میں جو دعا مانگتا ہوں میری ہر دعا، ہر تمنا اللہ قبول کر لیتے ہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے میری، ایک دعا رہ گئی وہ آج تک قبول نہیں ہوئی، اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، میرے دل کا یقین ہے وہ دعا بھی پوری ہو کے رہے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے پوچھا، اے نوجوان وہ تیری کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ کہنے لگے کہ فلاں شہر میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، ان کا نام امام احمد بن حنبل ہے، میرا دل کرتا ہے میں ان کو جا کے زیارت کروں، لیکن میں اپنے گھر میں ہوں،
کام کی ذمہ داریاں ہیں، اتنی دور چل کے میں جا نہیں سکتا، میری بڑی تمنا ہے اللہ سے میں مانگتا ہوں اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت تو کرا دے۔ یہ جب اس نے امام صاحب کو کہا نا، امام صاحب نے اس کو فرمایا اے نوجوان تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی، احمد بن حنبل میں خود ہوں، تیرے استغفار کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ تو استغفار کی کثرت ہم کریں تمنائیں ہماری پوری ہوں گی۔ یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے، ہم استغفار اللہ سے کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اللہ بہت مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو استغفار جس طرح ہمیں ہوا کی ضرورت ہے نا سانس لینے کے لیے، غذا کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، اس سے زیادہ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے گناہوں کی معافی کے لیے۔ دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں یہ بڑی بھی اگر ہو جائیں تو آخرت کی تمام تکلیفوں سے بہت چھوٹی ہیں، آخرت کی تکلیفیں بہت بڑی اور بہت بری ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے مبارک باد کے لائق ہے وہ شخص، مبارک باد ہو اس کو جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہے۔ اللہ بند راستوں کو کھول دیتے ہیں، وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم استغفار کی پابندی لازمی کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمتیں فرماتے ہیں۔ اب کچھ باتیں نا گناہ کی بھی ہو جائیں، گناہ کے نقصانات کیا ہیں، گناہ کیا ہے، تو گناہ سے متعلق بھی چند باتیں۔ سب سے پہلی بات، گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑنا اور نبی کی سنت کو چھوڑنا، اللہ کے حکم کو توڑنا، نبی کے سنت کو چھوڑنا، یہ گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بدعات یہ گناہ ہیں۔ تو ہم گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں۔ یہ گناہ کیا ہے؟ یہ بہت بری چیز ہے، لیکن 4 چیزیں گناہ سے بھی زیادہ بری ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ ایک بری چیز ہے، لیکن 4 باتیں گناہوں سے زیادہ بری ہیں۔ پہلی بات، گناہ کو ہلکا سمجھنا، اس کو لائٹ لینا، یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری بات، گناہ کر کے خوش ہونا، گناہ کر کے خوش ہونا یہ بھی گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا بعض عورتیں کہتی ہیں نا وہ آئی تھی میں نے بھی اس کو ایسی بات کہی ہے گھر جا کے جلتی رہی ہوگی، اب یہ خوش ہو رہی ہے گناہ کر کے، یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ یا پھر کسی کا کوئی گناہ کا راستہ کھل جائے، جیسے آج کل کے نوجوان کسی نامحرم سے رابطہ شروع کر دیں اور وہ خوش ہوں کہ جی رابطہ کھل گیا، تو گناہ پہ خوش ہونا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ سے زیادہ بری بات ہے۔ تیسری بات جو گناہ سے زیادہ بری بات ہے وہ ہے گناہ پر اصرار کرنا، یعنی ایک گناہ معلوم ہے گناہ پھر بھی کرتے چلے جانا، گناہ پر اصرار کرنا۔ اور چوتھی بات، گناہ پر فخر کرنا، اترانا، گناہ کر کے فیس بک پہ ڈالنا اور جناب ٹک ٹاک پہ ڈالنا اور گناہ کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا اور گناہ کے اوپر اترانا، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسے لوگوں سے بھی توبہ کی توفیق بھی چھیننے کی طرف مسئلہ بڑھ سکتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اللہ گناہ چھپاتے ہیں اور یہ جناب وائرل کرتا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بغاوت کے درجے میں بھی آ سکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، حکمت کی بہت عجیب باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہر کبیرہ گناہ کے اندر 10 بری چیزیں ہوتی ہیں، 10 خرابیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کبیرہ گناہ کے اندر 10 خرابیاں ہوتی ہیں، اور ساری خرابیاں ایک سے بڑھ کر ایک بڑی۔ وہ 10 خرابیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یعنی یہ گناہ کر کے اپنے پروردگار کو ناراض کرتا ہے، دیکھیں کتنی بری بات ہے۔ دوسری بات، یہ شخص شیطان کو خوش کرتا ہے، جب انسان گناہ کرے گا شیطان ہی خوش ہوگا، رب کو ناراض کر رہا ہے اور شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ تیسرا جو بات ہے لکھا انہوں نے، تیسری بات، یہ شخص جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات، اپنے ہی نفس کے ساتھ، اپنے ہی جسم کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب گناہ کرے گا تو جہنم میں تو جسم نے جانا ہے نا، اپنے آپ ہی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔
چھٹی بات، وہ اپنے نفس کو ناپاک کر لیتا ہے، کیونکہ ہر گناہ باطنی نجاست ہے، اپنے نفس کو ناپاک کر لیتا ہے۔ ساتویں بات، وہ اپنی نگرانی کے اوپر مامور فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، ان کرامن کاتبین کو، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آٹھویں بات، ذرا دل کو تھام کے سنیے گا، دل کے کانوں کو کھول کر دلوں کو تھام کے سنیے گا، گناہ کبیرہ کرنے والا گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کو غم پہنچاتا ہے۔ ہمارا نامہ اعمال پیش ہوتا ہے وہاں، جب امتی کے غم اس کی اطلاع ملتی ہے، آقا کا دل غمگین ہوتا ہے۔ جن کے دل کو خوش کرنا چاہیے، یہ ان کے دل کو غم پہنچاتا ہے۔ تو ہر کبیرہ گناہ کرنے والا آٹھواں خراب معاملہ کیا کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو غمگین کرتا ہے۔ نویں بات، وہ باقی مخلوقات کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے نا تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، بارش ہوتی ہے، پھل اچھے ہوتے ہیں، پھلوں میں ذائقے آتے ہیں، اور جب یہ نافرمانی کرتا ہے تو بارش روک لی جاتی ہے، قحط سالی آتی ہے، بہت سارے اور نقصانات ہوتے ہیں غذائی اعتبار سے، تو باقی مخلوق کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ گناہ نہ کرنے والا سب کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور 10ویں بات، زمین کے جس حصے پر یہ گناہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ حصہ اس کے لیے ویڈیو کیمرے کی مانند بن کر پوری ریکارڈنگ بھیجے گا، یومئذ تحدث اخبارہا۔ تو یہ 10 خرابیاں ہر گناہ کبیرہ کے اندر ہیں۔ ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ سچی توبہ، اللہ سے معافی مانگا۔ گناہ کرنے کی نا بعض وجوہات ہوتی ہیں، کامن 4 ایسی جو ہے نا کازز، 4 ایسے کازز ہیں، وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ گناہ کر لیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تو گناہ کر لیتا ہوں میں، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ تو یہ بعض لوگوں کا بعض مرتبہ خیال ہوتا ہے۔ تو اس بندے کی ذہنیت کو تو اللہ نے ایسا صاف کیا ہے نا زبردست طریقے سے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تم سب کو نظر میں رکھے ہوئے۔ مرصاد، مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں مرصاد اس کیفیت کا نام ہے جب ایک شکاری شکار کرنے کے لیے بالکل اپنے ریوالور کو، پستول کو، تلوار کو، یا جو اس کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے تیار کر لیتا ہے، اس کو شکار نظر آ رہا ہوتا ہے، اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں کہ وہ نہ آنکھ جھپکتا، پورے جسم کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل اور دماغ کے ساتھ اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے، کڑی نظر رکھتا ہے، ذرا ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا۔ وہ گہری نظر عین شکار کے بالکل وقت جو ہوتی ہے، اس کو مرصاد کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے۔ دماغ کیسے صاف کیا جو یہ سوچے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ یہ تو ایسی زبردست جو ہے نا اس میں ہے، باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے، ہر وقت یہ کیمرے کے اندر موجود۔ ان ربک لبالمرصاد، پہلی بات۔ دوسری بات، گناہ کرتے ہوئے بعض مرتبہ یہ بندہ یہ سوچ لیتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، کیا کسی کو کیا پتا میں نے اسے میسج کیا ہے، رابطہ کیا ہے، ملاقات کی ہے، میں تو دور چلا گیا تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ یہ بھی بعض دفعہ گناہ کی وجہ بن جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں جی، خاموشی سے ہو گیا، میں بزنس کے لیے چائنا گیا، وہاں ہو گیا، میں جناب وہاں گیا، وہاں ہو گیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ تو بعض دفعہ دل میں یہ آ جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، بس میں گناہ کر لیتا ہوں، اس قسم کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے علاج کر دیا، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم کہتے ہو پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتہ لگا، اس پروردگار کو معلوم ہے۔ تیسری وجہ بعض مرتبہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، ابھی تو بڑا اچھا موقع ہے، تو اس کا علاج اللہ نے یہ کیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو پروردگار تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے بعض نوجوان یا بعض لوگ اس وجہ سے گناہ کرتے ہیں کہ ان کے دل میں آتا ہے کہ میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، باپ کو حیثیت کوئی نہیں دیتے اور کسی کو کچھ سمجھتے نہیں، سمجھتے میرا بگاڑ، کہتے کیا کر لے گا تو میرا، کر کے دکھا۔
اس کیفیت کے اندر وہ ہوتے ہیں تو وہ پھر گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا. تو ان لوگوں کو بھی اللہ نے سیدھا کیا ہے, فرمایا ان اخذہ علیم شدید, کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے. ولا یوثق وثاقہ احد, نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہے. وہ جب جکڑنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے سیدھے ہو جایا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں. اچھا, بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے, اللہ بھی راضی ہو جائے. تو ایسے ہی ایک نوجوان حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت آپ تو بڑے علم والے, بڑے اللہ والے ہیں, بات یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں گناہ بھی کرتا رہوں اور پکڑ بھی کوئی نہ ہو, جنت بھی مجھے مل جائے, تو ایسا کوئی گر بتا دیں. تو ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 6 ایسے گر بتائے, 6 ایسی ٹپ دیں کہ بھئی تم اس طریقے سے کر لو, گناہ بھی کرتے رہو, مسئلہ بھی کوئی نہیں, آخرت کی پریشانی بھی کوئی نہیں. اس کو 6 طریقے بتائے. وہ خوش ہو گیا, کہنے لگا حضرت بتائیے مجھے. انہوں نے کہا کہ بھی پہلی بات تو یہ ہے, تم نے گناہ ہی کرنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے کر لینا, وہاں جا کے کرنا جہاں دیکھ نہ رہو. جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی نگاہوں کے سامنے, اپنے محسن کے نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں نا. تو ایسی جگہ چلے جاؤ. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو ہر طرف دیکھ رہا ہے, ہر جگہ دیکھ رہا ہے. میں کہا اچھا ایک اور پوائنٹ دیتا ہوں, چلو اس کو چھوڑ دو. دوسری بات یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق آج سے کھانا چھوڑ دو, پانی چھوڑ دو, کھانا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق چھوڑ دو, کوئی ضرورت نہیں کھانے کی. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم نے گناہ کیے کیوں کیے تھا؟ کہتے ہیں اللہ میں نے تیرا رزق بھی نہیں کھایا, تیری نافرمانی بھی کرتا رہا, مجھ سے کیوں پوچھتا بھائی, میں نے کون سا تیرا رزق کھایا تھا, چھوڑ دیا تھا میں نے. کہا حضرت کیا بات کرتے ہیں, میرا گزارا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو کھانے کے بغیر, کھائے پیے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا. کہا بھائی یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ جس کا دیا کھاتے اسی کی نافرمانی کرو, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اچھا چلو ایک اور ٹپ سمجھ لو. تیسری بات یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی مملکت سے نکل جاؤ, جہاں جہاں اس کی بادشاہی اور سلطنت ہے وہاں سے نکل جاؤ, کہیں اور جا کے پھر گناہ کر لو. اس میں کہا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں, یہ زمین آسمان سب اللہ ہی کے پاس ہے اور کوئی اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا, یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی پھر جہاں تک اس کی بادشاہت ہے, حکمرانی ہے, وہاں اس کی نافرمانی کرو تو پھر اس کا عذاب بھی آ سکتا ہے, تو بڑی عجیب بات ہے. اچھا چلو 5ویں تجویز میں تمہیں بتاتا ہوں, وہ ذرا آسان ہے شاید. ایسا کرنا, زندگی بھر گناہ کرتے رہو, جو زندگی آئے جو کرنا ہے کرو. جب موت کا وقت آ جائے نا, فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے, کہنا میرا جسم میری مرضی, ٹھہر جاؤ بھی, میں توبہ کرتا ہوں, 2 رکعت نفل پڑھنی ہے میں نے, اس کے بعد میں اجازت دوں گا, خبردار جو ہاتھ لگایا, توبہ کر لینا, توبہ سے سب معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ آسان ہے. میں کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں, ملک الموت میری مانے گا؟ تو قرآن میں آتا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہونا. تو میں اس سے 2 منٹ مانگوں گا, وہ تو مجھے نہیں دے گا. جسم تو میرا ہے لیکن مرضی میرے پروردگار کی ہے, جب اس کا حکم آنا ہے وہ کام ہو جانا ہے. اس نے کہا بھی اچھا اب دنیا میں تو یہی باتیں تھیں. ابراہیم ابن ادھم رحمہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی دنیا میں تو میرے ذہن میں یہی باتیں تھیں, اب اگلی تجویز یہ ہے کہ جب قبر میں تمہارے پاس وہ آئیں منکر نکیر, تو کہہ دینا نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن. کیوں بھائی میری قبر ہے, تم کہاں سے داخل ہو گئے؟ وہ سوال کرے ان کو باہر نکال دینا, جواب ہی مت دینا. میں کہا خدا کا خوف کرے, میں قبر کے اندر موجود ہوں گا, وہ آئیں گے, میں ان کو یہ جواب دے سکتا ہوں کوئی؟ وہ مانیں گے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہوں گے, میں تو اندر پڑا ہوں گا. انہوں نے کہا اچھا بھائی دنیا کی بھی 4 باتیں تمہیں بتا دی, قبر کی بھی بتا دی, اب ایک ہی بات میرے پاس اور حل رہ گیا ہے کہ قیامت کے دن جب تمہارے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو کہ اس کو جہنم میں ڈال دو, فرشتے عذاب والے تمہیں پکڑ کر جہنم میں لے جانے لگیں, وہاں اکڑ کے کھڑے ہو جانا, میں نہیں جاتا, انکار کر دینا. کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا,
وہ تو جب حکم مل جائے گا بڑے سخت گیر ہیں، مجھے جہنم میں ڈال ہی دیں گے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی جب تم اللہ کا دیا ہوا رزق چھوڑ نہیں سکتے، اس کی نظروں سے دور جا نہیں سکتے، اس کی حکومت سے دور جا نہیں سکتے، موت کے فرشتے کو 2 منٹ تم روک نہیں سکتے، قبر کے اندر بھی تم فرشتوں سے بات نہیں کر سکتے، قیامت کے دن بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب میں اور کیا بتا سکتا ہوں؟ پھر ایک ہی حل ہے کہ توبہ کی زندگی گزار لو۔ وہ کہنے لگے، نوجوان کہنے لگے حضرت بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزاروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ گناہ گار بندہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ آج ہم اپنے باپ کی نظر میں، اپنے استاد کی نظر میں، اپنے شیخ کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں گرنا نہیں چاہتے، کسی بھنگی کی نظر میں بھی نہیں گرنا چاہتے۔ کوئی اٹھ کے کوئی بات کر دے، ہم چاہتے ہیں ہر ایک کی نظر میں ہمارا ایک مقام ہو، ایک رسپیکٹ ہو، لیکن اللہ کو چھپ بھول جاتے ہیں۔ یہ گناہ گار بندہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اللہ اس کو وہ عزت نہیں دیتے۔ وہ جو نیکی متقی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظروں میں متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت مجھے تہجد کی توفیق نہیں ملتی، دل بڑا کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم دن کے اعمال ٹھیک کر لو، رات کے اعمال کی وہ تمہیں خود توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے دن کو ٹھیک کریں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن سے ایمان چھین لیا جاتا ہے، ایمان سے محروم کر دینے والے گناہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا، نماز کو یا پردے کو یا رشوت کو، سود کو چھوڑنا، رشوت کو چھوڑنا، مطلب شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان کو بوجھ سمجھنا، اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نہ ملے۔ ایک زندگی وہ ہے کہ گناہ ہو گیا کوئی بھی، لیکن کوئی بندہ اس کے بعد شرمندہ، اپنے آپ کو شرمندگی میں لائے، نہیں مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ اپنے گناہ کی لاجکس دینا، اس کو جسٹیفائی کرنا اور اس کو حلال یا صحیح ثابت کرنا، اور دین کو بوجھ سمجھنا، یہ ایمان سے بندے کو محروم کر سکتا ہے۔ دوسرا گناہ کہ انسان کو اپنے برے خاتمے کا ڈر نہ ہو۔ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، نامعلوم موت کے وقت کیا ہوگا۔ جو ڈرتا رہتا ہے نا، فکر مند رہتا ہے، اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، ہم جس چیز کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں وہی محفوظ رہتی ہے، اور جس چیز کی حفاظت سے بے فکر ہو جائیں کوئی بھی اس کو لے جاتا ہے۔ تو شیطان ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، ایمان کا ڈاکو ہے، تو ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں موت کے وقت ایمان ملے نہ ملے، ایمان کے لیے فکر مند رہنا۔ جو بے فکرہ ہوتا ہے اس کا ایمان چھن جاتا ہے۔ تیسری بات، نعمت اسلام پر شکر ادا نہ کرنا۔ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت، اس کے اوپر شکر ادا نہ کرنا۔ ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت اور جذبات ہونے چاہیے۔ اللہ جب ہم پیدا ہوئے تھے جس دن، اس دن کوئی مچھر، مکھی، بندر، گدھا، کتا، کوئی تو پیدا ہوا ہوگا نا۔ اللہ آپ نے انسان بنا دیا اور نبی کو امتی بنا دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن کوئی ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ، کوئی نہ کوئی غیر مسلم تو پیدا ہوا ہوگا نا، لیکن اللہ نے مسلمان بنا دیا۔ ہم اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اس کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا سکھائی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام یہ پڑھ لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ اس کو ہم پابندی سے صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، دعا انشاءاللہ کرنی ہے۔ یہ جو گناہ ہے نا، یہ نجاست کی مانند ہے اور نیکی خوشبو کی مانند ہے۔ گناہ، تمام گناہ باطنی طور پر نجاست کی مانند ہے۔ آنکھ نے نامحرم کو دیکھا، ناپاک ہو گئی۔ کان سے میوزک سنا، گانا سنا، موسیقی سنی، ناپاک۔ زبان سے جھوٹ بولا، زبان ناپاک۔
انسان نے جسم کے جس حصے سے عضو سے گناہ کیا وہ باطنی طور پر ناپاک ہو جاتا ہے. توبہ کر لے تو نجاست کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور توبہ نہ کرے تو یہ نجاست پڑی ہی رہتی ہے اور یہ دور نہیں ہوتی بغیر توبہ کیے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب مومن جھوٹ بولتا ہے تو بدبو نکلتی ہے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں. غور کریں، اگر اللہ اس جھوٹ کی بدبو کو انسانوں پر بھی ظاہر کر دیتے، ہمیں اپنے قریب کون کرتا؟ یا ہمارے گناہوں میں بدبو پیدا کر دیتے، ظاہری باطنی تو ہے، تو ہمیں اپنے قریب کون کرتا؟ کتنا اللہ کا کرم ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے نا، فرشتے آتے ہیں، باڈی کو سونگھتے ہیں، اسمیل چیک کرتے ہیں. جیسے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں نا، کھانے کو سونگھ لیتی ہیں، اگر صحیح ہوتا ہے تو فریج میں رکھ دیتی ہیں، نہیں تو ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہیں، پھینک دیتی ہیں، جانوروں کو ڈال دیتی ہیں کہ خراب ہو گیا، سڑ گیا. بالکل اسی طرح موت کے وقت فرشتے باڈی کو سونگھتے ہیں، خوشبو آ رہی ہو نیک اعمال کی جنت میں بھیج دیتے ہیں، اور گناہوں کی بدبو آ رہی ہو تو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. وہ لوگ جو چھپ کے گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی کو گناہ کا نہیں پتہ، موت کے وقت اگر توبہ نہ کی تو جسم کی بدبو کو فرشتوں سے کیسے چھپائیں گے؟ تو زندگی میں بھی بدبو، موت کے وقت بھی بدبو. اور حدیث کے اندر آتا ہے یہ جو بے حیائی کے گناہ کرنے والے ہیں، ان کی شرمگاہوں سے قیامت کے دن جہنم کے اندر ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنمی پریشان ہو جائیں گے، اس کو لان تان کریں گے، تیری وجہ سے اتنی پریشانی میں آ گیا. تو یہ بات پکی اور سچی ہے، گناہ نجاست کی مانند ہے. جو بات سمجھانی ہے نا اس کی تمہید مان رہا ہوں، ذرا لمبی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. دوسری بات، نیکی کیا ہے؟ نیکی ایک خوشبو ہے. نیکی خوشبو ہے، گناہ نجاست ہے. آپ عطر کی شیشی کہیں رکھ دیں، اس میں کبھی کیڑے نہیں پڑیں گے، اور نجاست کہیں پڑی ہو اس پہ کیڑے خود بخود پڑ جائیں گے، آپ کو بلانے کی ضرورت ہی کوئی. تو نیکی یہ خوشبو کی مانند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ پسینے کو جمع کر لیتے، اور اس پسینے کی خوشبو سے پسینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں اتنی خوشبو تھی کہ آپ کے پسینے کو خوشبو میں ڈالا جاتا تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا. نبی علیہ السلام جہاں سے گزر کے جاتے وہاں سے لوگ خوشبو محسوس کر لیا کرتے تھے. اور یہ آگے بھی بات چلی. تو اب چونکہ وقت کم رہ گیا ہے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ دعا سے پہلے ایک اور بہت اہم بات کرنی ہے. گناہ نجاست کی مانند ہے. نجاست کہیں پڑی ہوگی اس میں آئیں گے کیڑے. کیا آئے گا جی؟ نجاست میں کیڑے آئیں گے، یہ پکی بات ہے. خوشبو اس کو آپ بند کر دیجئے، جیسے عطر لے لیں، اچھی قسم کا عطر ہو، اور اس کو آپ ایئر ٹائٹ کر کے 10 سال کیا 50 سال بھی بند رہنے دیں، کیڑا اس میں کوئی نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ خوشبو میں کیڑے نہیں آتے. دیکھیں، صبح آپ نے آفس جانا تھا، بیگم صاحبہ نے کھانا پکایا، ٹفن میں ڈالا، گرم گرم چاول تھے، اس کو پیک کر دیا گرم گرم. دوپہر کو آپ نے کھولا تو جناب جیسے ہی کھولا تو وہ خراب ہو چکے تھے. کیوں خراب ہوا؟ کہ اس کے اندر گرم ہونے کا مادہ موجود تھا. ایک اور بھی بیگم صاحبہ نے آپ کو چیز دی تھی، اس کے اندر گڑ موجود تھا، وہ بھی ایئر ٹائٹ تھا. اس کو آپ نے کھولا تو وہ ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر خراب ہونے کا مادہ نہیں تھا. اب دونوں باتوں کو سمجھ لیں، جو رزلٹ دینا چاہ رہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا. نجاست، گناہ کیا ہے؟ گناہ نجاست ہے، اور نجاست میں کیڑے پڑنے ہی پڑنے ہیں، کوئی روک ہی نہیں سکتا. اور نیکی خوشبو ہے، خوشبو میں کیڑے پڑ ہی نہیں سکتے. یہ دو الگ الگ جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. وہ بندہ جس نے توبہ نہ کی، گناہوں کی نجاست کو لے کر قبر میں گیا اور قبر میں سلیب رکھ کے بند کر دی گئی، اس کے اندر کیڑے پڑنے ہی پڑنے ہیں، کیونکہ نجاست ہے. توبہ نہیں کی، نجاست کو آپ کتنا ہی لے جائیے، کیڑے پڑنے ہی پڑنے ہیں، کر لیجئے کچھ بھی. لیکن اگر یہ توبہ کر کے نیکی تقوی کی زندگی گزارے تو اس کے اندر وہ بات ہی ختم ہو گئی جو کیڑے کو بلانے والی تھی. وہ کیمیکل ری ایکشن ہی نہیں ہے جو کیڑے کو کال کر رہا ہے، جو کیڑے کو اپنے قریب کر رہا ہے، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. خوشبو میں کیڑے نہیں پڑتے. جب انسان نیک اعمال کی خوشبو لے کے دنیا سے جائے گا، اس کو قبر میں جب بند کر دیا جائے گا
تو خوشبو میں کبھی کیڑے نہیں پڑتے تو اس کا کفن بھی انشاءاللہ میلا نہیں ہوگا۔ سادہ سی بات ہے، مثالوں سے بات سمجھا دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میرا جھنگ جانا ہوا تھا، الحمدللہ حضرت جی دامت برکاتہم سے بھی ایک بہت تفصیلی ملاقات ہوئی، اور وہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو ان سے بات چیت کے درمیان علامات قیامت کا ذکر ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی اور دجال وغیرہ کا ذکر بھی ہوا۔ تو شیخ الحدیث صاحب فرمانے لگے کہ ایک وکیل صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب، امام مہدی شافعی ہوں گے، حنبلی ہوں گے کہ مالکی ہوں گے، یا پھر دیوبندی ہوں گے کہ بریلوی ہوں گے؟ شیخ الحدیث صاحب فرماتے کہ میں نے اس کو کہا کہ وہ جو بھی ہوں گے مولوی ہی، وہ جو بھی ہوں گے مولوی ہی، ٹخنے ننگے ہوں گے، سر پہ سنت کے مطابق پگڑی ہوگی، سنت کے مطابق لباس ہوگا، وہ وہی باتیں بتائیں گے جو قرآن و حدیث میں آئیں، جو آج علماء بتا رہے ہیں، جن سے تم دور ہو، جن کی تم دلوں میں برائیاں لے کے بیٹھے ہو۔ وہ نبی کا دین ہی بیان کریں گے، کوئی اور چیز بیان نہیں کریں گے۔ وہ یہی بتائیں گے کہ نامحرم کو دیکھنا منع ہے، سود منع ہے، شراب منع ہے، یہ مکس گیدرنگ منع ہے، میوزک منع ہے۔ وہ نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں گے، وہ قرآن کی تلاوت کا حکم دیں گے، وہ اللہ ہی کی ماننے کا حکم دیں گے۔ وہ وہی حکم دیں گے جو 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے دیے اور آج ان کے وارثین دے رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، سمجھنے کے لیے کتنی اہم بات ہے۔ اور امام مہدی کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر، انہیں پہچانے گا کون؟ علماء، مشائخ، قطب اور ابدال، یہ لوگ پہچانیں گے۔ اب ہم اگر ان لوگوں سے دور ہوں پھر ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ ایک وقت ابھی ایسا عجیب آ چکا ہے کہ امام مہدی کا آنا کب ہے یہ مجھے نہیں پتا، 2 سال میں آنا ہے کہ 100 سال میں آنا ہے کہ 1000 سال میں، اس کا علم نہیں ہے، کہ اللہ میرا جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن حالات ایسے آ چکے ہیں کہ امام مہدی آ کے کہہ بھی دیں گے نا تو میں مہدی ہوں، بہت سارے مسلمان انکار کر دیں گے کہ آپ مہدی نہیں ہیں، کیونکہ آج کے میڈیا نے، باطل نے اور آج کی یہود و نصارہ کے تعلیمی نصاب نے ہمارے دماغ کو الٹ کے رکھ دیا ہے۔ ہمارا دل دماغ سوچ بدل گئی ہے۔ اور امام مہدی کو پہچانیں گے وہی جو علماء کے ساتھ ہوں گے۔ جو علماء سے نفرت کرے گا اس کے لیے بہت خطرے والی بات ہوگی۔ اس کے لیے ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ آج بہت سارے لوگ امام مہدی کے انتظار میں ہیں، کہتے ہیں جی امام مہدی آئیں گے تو بڑی آسانیاں ہوں گی، بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کو پھر دجال قتل ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر بڑے مزے ہوں گے۔ مزے تو انشاءاللہ اس وقت کے لوگوں کو وہ وقت ضرور ملیں گے، لیکن اس سے پہلے جتنی قربانیاں اور جتنے حالات آنے ہیں وہ بھی کچھ تھوڑے نہیں ہیں، بہت بڑے معاملات ہیں، بہت بڑے بڑے معاملات ہیں۔ اسی قسم کی باتیں یہودی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے سے پہلے۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے، ان کو یہودی کہتے ہیں کہ دیکھو نبی و آخر الزماں آنے والے ہیں، وہ آ جائیں گے نا پھر ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، پھر دنیا میں ہماری حکومت ہوگی۔ لیکن ہوا کیا، جیسے ہی نبی علیہ السلام مدینہ آئے، اوس اور خزرج نے تو کلمہ پڑھ لیا، یہودیوں نے نہ پڑھا۔ اسی طرح آج کے وہ بے عمل مسلمان، علماء سے دور مسلمان بہت خطرے میں ہیں، انتظار میں تو ہیں کہ امام مہدی آنے والے ہیں، غزوہ ہند ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن نہ نماز کی توفیق، نہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق، نہ رزق حلال کی توفیق، شریعت بوجھ لگتی ہے، علماء کے قریب نہیں آتے۔ تو بہت خطرہ ہے کہ جب امام مہدی نے آگے وہی بتانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، جو علماء بتاتے ہیں، تو یہ لوگ کہیں ان سے دور نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ اپنا راستہ واسطہ بڑھائیں، ان کی قدردانی کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی ذرا خیال کریں۔ اچھا جی، ابھی دعا کی جائے گی، اور
دعا کا طریقہ اس طریقے سے ہے کہ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد دعا کی جائے گی۔ دعا اس طریقے سے ہوگی کہ کچھ تو جنرل جس طرح دعا ہوتی ہے وہ ہوگی، لیکن درمیان میں اللہ رب العزت کے جو نام ہیں وہ بھی لیے جائیں گے، اور اس میں آپ لوگ بھی شرکت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ آہستہ آواز سے دل ہی دل میں کہتے رہیں، یا اللہ۔ جیسے میں کہوں گا یا رحمان یا اللہ، تو جب یا اللہ کہوں تو آپ بھی یا اللہ کہیں۔ مناسب اونچی آواز سے کہنا چاہیں تو مناسب اونچی آواز سے کہہ لیں۔ تو یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، جب میں اللہ کہوں تو آپ لوگ بھی اللہ اللہ ساتھ ساتھ کہہ لیں، تو انشاءاللہ العزیز جب ہم سب طرف سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔ اور آج الحمدللہ ختم قرآن کا موقع بھی ہے۔ میرے بھتیجے حافظ محمد حسن احمد انہوں نے قرآن مجید مکمل کیا تراویح میں۔ آج الحمدللہ 27ویں شب ان کے ختم قرآن کی بھی تقریب ہے، تو کئی چیزیں جمع ہے، رمضان کی رات بھی ہے، 27ویں شب بھی ہے، اور ابھی ہم انشاءاللہ العزیز توبہ بھی کریں گے، تو کئی چیزیں جمع ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ قبولیت دعا کی جو کے چانسز ہیں، قبولیت دعا کے چانسز وہ انشاءاللہ بڑھ جائیں گے۔ سب سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہیں۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ، اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ۔ تو دعا کا طریقہ بس اسی طرح ہوگا کہ جب بھی اللہ کا ایک نام لیا جائے گا صفاتی اور اس کے ساتھ اللہ کا نام، تو جب اللہ کا نام لیا جائے تو آپ لوگ بھی مناسب آواز سے اللہ یا اللہ یا اللہ، جیسے بندہ کہتا ہے نا، بچہ اپنی امی 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 سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی، جب بچہ کہتا ہے امی 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 سمجھتا ہے کہ ماں جو ہے تڑپ جائے گی، اس کی ممتا جو ہے وہ متوجہ ہو جائے گی اور میری بات پوری ہو جائے گی، تو اسی طرح ہم نے اللہ 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 کو منانا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما، رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ آپ کے ناموں کے ساتھ جو آپ کے ناموں کی برکت سے دعائیں کی جائیں، اللہ ہم آپ کے ناموں کی برکت سے دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ آپ اپنے ناموں کے ساتھ پکارے جانے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ
یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا مالک یا اللہ، یا قدوس یا اللہ، یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا مؤمن یا اللہ، یا مہیمن یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا متکبر یا اللہ، یا خالق یا اللہ، یا بارئ یا اللہ، یا مصور یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا قہار یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا قابض یا اللہ، یا باسط یا اللہ، یا خافض یا اللہ، یا رافع یا اللہ، یا معز یا اللہ، یا مذل یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، یا اللہ، یا حکم یا اللہ، یا عدل یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا خبیر یا اللہ، یا حلیم یا اللہ، یا عظیم یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا شکور یا اللہ، یا علی یا اللہ، یا کبیر یا اللہ، یا کبیر یا اللہ، یا حفیظ یا اللہ، یا مقیت یا اللہ، یا حسیب یا اللہ، یا جلیل یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا رقیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا واسع یا اللہ، یا حکیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا مجید یا اللہ، یا باعث یا اللہ، یا شہید یا اللہ، یا حق یا اللہ، یا وکیل یا اللہ، یا قوی یا اللہ، یا متین یا اللہ، یا ولی یا اللہ، یا حمید یا اللہ، یا محسن یا اللہ، یا مبدئ یا اللہ، یا معید یا اللہ، یا محیی یا اللہ، یا ممیت یا اللہ، یا حی یا اللہ، یا حی یا قیوم یا اللہ، یا حی یا اللہ، یا قیوم یا اللہ، یا واجد یا اللہ، یا ماجد یا اللہ، یا واحد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا صمد یا اللہ، یا صمد یا اللہ، یا صمد اے بے نیاز، یا صمد یا اللہ، یا قادر یا اللہ، یا مقتدر یا اللہ، یا مقدم یا اللہ، یا مؤخر یا اللہ، یا اول یا اللہ، یا آخر یا اللہ، یا ظاہر یا اللہ، یا باطن یا اللہ، یا والی یا اللہ، یا متعالی یا اللہ، یا بر یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا تواب یا اللہ، اے توبہ قبول کرنے والے، یا تواب یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا منتقم یا اللہ، یا عفو یا اللہ، یا عفو یا اللہ، یا عفو یا اللہ، یا رؤوف یا اللہ، یا مالک الملک یا اللہ، یا مالک الملک یا اللہ، یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ، یا مقسط یا اللہ، یا جامع یا اللہ، یا غنی یا اللہ، یا مغنی یا اللہ، یا مانع یا اللہ، یا ضار یا اللہ، یا نافع یا اللہ، یا نور یا اللہ، یا ہادی یا اللہ، یا بدیع یا اللہ، یا باقی یا اللہ، یا وارث یا اللہ، یا رشید یا اللہ، یا صبور یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ سارا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ رمضان کی رحمت کی اس رات میں ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ رحمت فرما دیجئے، اپنے ناموں کی برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان عطا فرما، موت کے وقت ہمیں کلمہ عطا فرما، موت کے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری فرما دینا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما،
برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرما، ہماری صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما۔ رب کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ گھروں میں کتنی بچیاں موجود ہیں اپنے لیے نیک قدردان رشتوں کے انتظار میں، اللہ رحمت فرما دیجئے، سب کے لیے آسانیوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت پریشان ہے، اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، بیت اللہ شریف، مدینہ شریف اور بیت المقدس، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ تینوں حرم تک مسلمانوں کا ہر وقت بآسانی اپنی مرضی سے جانا آنا آسان فرما۔ اے کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ جن خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیجئے۔ اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما۔ اللہ تمام برانچز کو قبول فرما، لاہور، کراچی، گجرانوالہ اور چترال، اللہ ساری برانچز کو قبول فرما۔ اللہ سب پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اللہ جتنے ہمارے اخراجات ہیں غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اور جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین وہ لوگ جن سے ہم نے دین سیکھا اللہ ان کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے والدین پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب پر رحمت کی نظر فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے وہ عزیز و اقارب، اساتذہ، مشائخ، دوست، احباب جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی کلی مغفرت فرما۔ اللہ ان سب کی کلی مغفرت فرما، جن کی آپ مغفرت فرما چکے ہیں ان کو قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین آپ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ ہم پر بھی انکار نہ فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ہاتھ میں لے کے نکلے تھے کہ آپ کے حبیب کو شہید کر دیں، اللہ آپ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، آپ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ ہم تو ہدایت کا سوال کر رہے، اللہ ہمیں ہدایت بھی عطا فرما، اس پر استقامت بھی عطا فرما۔ آپ کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے، فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار بن جاتے ہیں۔ جنید بغدادی پہلوان تھے دنیا کے، آپ نے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیا، آپ کی محبت کی ایک نگاہ پڑ گئی۔ یا اللہ جنید جمشید ایک گانے بجانے والے انسان تھے، گناہوں کی زندگی تھی، آپ کی محبت کی نظر پڑ گئی، آپ نے دین کا داعی بنا دیا۔ اللہ ایک دفعہ ہمیں بھی محبت سے دیکھ لیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہمارے ہاتھ ہم پر رحمت فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام قسم کی آسانیاں عطا فرما۔ رب کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، نیک حکمران عطا فرما۔ یا اللہ عوام کے اندر بھی ہدایت اور حیا کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ یا الہ العالمین
اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا، رب کریم یہ مقصد ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، بغیر عذاب اور بغیر حساب جنت عطا فرما، جنت میں یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرما، رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب پر رحمت کی نظر فرما یا الہ العالمین۔ حافظ محمد حسن احمد نے، محسن احمد نے جو قرآن مجید پڑھا، آج ختم قرآن ہوا، اللہ ان کو بھی قبول فرما، ان کے پڑھنے کو بھی قبول فرما۔ ہم سے بے شمار غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں قرآن پڑھنے سننے میں، ان تمام غلطیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما اللہ۔ ان کو آپ نے حافظ قرآن بنایا، اللہ انہیں عاشق قرآن بنا دیجئے، داعی قرآن بنا دیجئے، ناشر قرآن بنا دیجئے، محافظ قرآن بنا دیجئے، عالم قرآن بنا دیجئے، عامل قرآن بنا دیجئے، اور بھی جتنے حفاظ نے اس پورے مہینے میں پوری دنیا میں جہاں بھی قرآن مجید پڑھا سنایا، اللہ سب کو قبول فرما لیجئے۔ قرآن مجید کو ہم سب کے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دیجئے اللہ۔ رمضان کی چند گھڑیاں باقی ہیں، چند دن باقی ہیں اللہ۔ نبی علیہ السلام کی اس بد دعا سے بڑا ڈر لگتا ہے، برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دیجئے اللہ، نہیں کرنی تب بھی کر دیجئے اللہ، ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن تو نہیں رہے گا اللہ، بس ہمیں معاف اپنی رحمت سے کر دیجئے۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں کہ اس کا ہم واسطہ دے سکیں، اتنی درخواست کرتے ہیں اللہ، ہمیں دیکھنے سے پہلے گنبد خضرا پہ نظر ڈال دینا اللہ، ہم پر رحمت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کر دیجئے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آگے آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما یا اللہ، ہمیں اپنا جان مال وقت دین پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا الہ العالمین۔ دلوں میں گنجائشیں پیدا فرما، دلوں میں وسعت پیدا فرما اللہ، ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، ہمیں حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور سچ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ شہر برکتن، برکتوں والا مہینہ ہے اللہ، ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما دیجئے، ہماری زندگی میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، صحت میں، حافظے میں یا اللہ، ہر چیز میں برکت عطا فرما، قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ رب کریم اپنے در سے لگائے رکھنا، اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھنا، اے کریم آقا ایک لمحے کے لیے بھی کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا اللہ۔ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ۔ کشمیر میں، چائنا میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں اور چچنیا میں، اور یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ، مسلمانوں کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ برما میں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ انڈیا کے اندر بہت مسلمان پریشان ہیں اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ۔ ہمارے دل مردہ ہو چکے اللہ، ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ وصلی اللہ یا اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہمارے روزوں کو، سحری افطاری کو، تلاوت کو، سخاوت کو، تمام عبادات کو جو رمضان میں ہم سے ہو سکیں اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔